آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے۔ آج میں آپ کے لیے دو دلوں کی پریم کہانی لے کر حاضر ہوں۔ بمبور شہر اپنے دور میں بہت عروج پر تھا اور یہ شہر دریائے سندھ کے پاس تھا۔ بعض روایات میں بمبور کو ہی دیبل کہا گیا ہے۔ بمبور کے بادشاہ جام سلطان کے ہاں ایک حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام سسی رکھا گیا۔ پھر بادشاہ نے بیٹی کی پیدائش پر نجومیوں کو بلا کر زائچہ بنوایا تو پتہ چلا کہ سسی جوانی میں کسی شہزادے سے عشق کرے گی اور بدنامی کا باعث بنے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک صندوق میں بہت سا مال و زر بھرا اور سسی کو اس میں ڈال کر دریائے سندھ کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق دریا میں بہتے بہتے ایک غریب دھوبی کے ہاتھ لگ گیا جو بے اولاد تھا۔ پھر مال و دولت ملنے سے اس کے حالات اچھے ہو گئے اور سسی کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی گئی کہ وہ نہایت باحیا، حلیم طبع اور علم و دانش میں یکتا ہو گئی۔ سسی جوان ہوئی تو اس کے حسن و حیا کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ اس کا باپ حسن کے چرچے سن کر دھوبی کے پاس رشتہ لینے آیا، لیکن جب سسی کے گلے میں بندہ تعویذ دیکھا تو سسی کو پہچان گیا اور دھوبی سے اپنی بیٹی کو لینا چاہا، لیکن سسی نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پھر سسی ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ کی سیر کو گئی اور وہاں ایک ہال میں مختلف بادشاہوں اور شہزادوں کی تصاویر دیکھی تو ایک تصویر اس کے دل میں کھب گئی۔ کھوئی لگانے پر پتہ چلا کہ یہ تصویر شہزادہ پنہل کی ہے جو کیچ مکران کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اب سسی بے چین رہنے لگی اور ایک ترکیب لڑائی اور دریا پر ملازم پہرے دار بٹھا دیے کہ جب بھی کوئی تجارتی قافلہ کیچ مکران کی طرف سے آئے تو انہیں میرے پاس لے آنا۔ کچھ وقت کے بعد کیچ مکران سے تجارتی قافلہ آ گیا اور انہیں سسی کے سامنے پیش کیا گیا۔ سسی نے پنہل عرف پنو کے بارے میں پوچھا تو وہ لالچ میں آ کر کہنے لگے کہ ہمارا بھائی ہے۔ اس طرح انہیں سامان سمیت قید کر لیا گیا اور دو بلوچوں کو کہا کہ جاؤ پنو کو لے آؤ۔ وہ بندے اپنا سامان چھوڑ کر پنو کے والد کے پاس پہنچے۔ منت سماجت کر کے پنو کے سامنے سسی کے حسن کے چرچے پیش کر کے لانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب پنو نے سسی کو دیکھا تو دل ہار بیٹھا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ پنو تجارت کی غرض سے بمبور آیا، کپڑے دھلوانے دھوبی کے پاس گیا اور وہاں سسی کو دیکھا تو دل میں ہلچل مچ گئی اور پھر دھوبی سے رشتہ مانگا۔ پہلے دھوبی نے انکار کیا، پھر سسی کے آگے مجبور ہو کر ہاں کر دی۔ اسی اثناء میں پنو کے بھائی اسے لینے آئے اور شادی کا پتہ چلنے پر انہوں نے پنو کو شادی سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ جب پنو نہ مانا تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور شادی میں شامل ہو گئے۔ سسی اور پنو کو رات کو شراب میں بے ہوشی کی دوا ملا کر پلا دی اور بے ہوش ہونے پر پنو کو اونٹ پر لاد کر چلے گئے۔ جب سسی ہوش میں آئی اور پنو بمائے بھائیوں اور ساز و سامان کے غائب تھا تو وہ دیوانہ وار جنگل کی طرف بھاگی۔ تپتے تھل صحرا میں پنو کو آوازیں دیتے بھوکی پیاسی اور روتی کرلاتی موت کو گلے لگا لیتی ہے اور کاکا نامی چرواہا اسے دفن کر کے قبر بنا دیتا ہے۔ ادھر جب پنو ہوش میں آتا ہے تو وہ دیوانہ وار واپس سسی کو پکارتا دوڑ پڑتا ہے اور صحرا میں اس قبر اور کاکا نامی مجاور سے سسی کے متعلق پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہی قبر سسی کی ہے اور اسے مکمل دیوانگی کا قصہ سناتا ہے کہ کس طرح یہ لڑکی پنو پنو پکارتی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اب پنو بتاتا ہے کہ میں ہی پنو ہوں اور اللہ کرے کہ میں بھی اس کے پاس چلا جاؤں۔ گریہ زاری کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے سسی کے پاس پہنچایا جائے۔ اسی گریہ زاری میں وہ ریت میں دھنس جاتا ہے اور یوں دونوں کا جو ہے پیار امر ہو جاتا ہے۔ یہ افسانوی قبر آج بھی موجود ہے اور صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اس قصے کو منظوم شکل میں پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔